السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں معزز سامعین و ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ رات گزر گئی، صبح ان مقدس سروں کو نیزوں پر اٹھایا گیا، اونٹوں کی سواریوں پر مقدس بیبیوں کو بٹھایا گیا، اور یہ لٹا پٹا سارا قافلہ سوئے کوفہ روانہ ہو گیا۔ ظالم یزیدی اس قافلے کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کو ابن سعد کے لشکر میں سے کسی نے چاہا کہ حضرت زین العابدین کو بھی شہید کر دے، لیکن ابن سعد نے کہا بیمار بچہ ہے، اسے رہنے دو۔ مشیت ایزدی یہی تھی کہ کوئی مرد ان میں ضرور موجود رہے جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور وہ حالات کا عینی شاہد ہو۔ دوسرے روز لشکر یزید نے اپنی تمام لاشوں کو جمع کیا اور انہیں دفن کر کے روانگی کا اعلان کر دیا، مگر اہل بیت کرام کی لاشوں کو دفن کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہ کی۔ بے غیرت کمینے لوگوں نے امام پاک کے خاندان اور ساتھیوں کے جسموں اور لاشوں کو اسی جگہ بے گورو کفن چھوڑ دیا۔ فرات کے کنارے ایک قبیلہ بنو سعد آباد تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یزیدی لوگ اہل بیت اطہار کی لاشوں کو کھلے آسمان تلے چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو وہ فوراً وہاں پہنچے اور شہداء کے مبارک جسموں کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ یزیدیوں کا قافلہ اہل بیت کرام کے ہمراہ کوفہ میں داخل ہوا۔ شہداء کے سر ان کے پاس تھے، وہ سب ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ حضرت امام پاک کا سر مبارک حولی کے پاس تھا، وہ کسی وجہ سے بروقت دربار میں نہیں پہنچ سکا اور سر مبارک اپنے ہمراہ اپنے گھر لے گیا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج میں تیرے لیے دنیا و جہاں کی دولت لے کر آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ سر ابن زیاد کے سامنے پیش ہوگا تو بہت سا انعام ملے گا۔ سنگ دل ہولی لمبی تان کر سو گیا، مگر اس کی بیوی سر مبارک کے سامنے بیٹھ گئی اور ساری رات رو رو کر گزار دی۔ اس نے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے اور سر مبارک کے ارد گرد عجیب شکل کے نورانی پیکر طواف کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حور و فرشتے ہیں، اس جہاں کی مخلوق ہیں یا عالم بالا سے آئے ہوئے ملائکہ ہیں۔ وہ ساری رات یہیں نظارے کرتی رہی۔ صبح بدبخت خولی اٹھا اور امام پاک کا سر انور ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ امام علی مقام کا سر انور باقی سروں کے ساتھ اور خانوادہ رسول کے باقی قیدیوں کے ساتھ اس بدبخت ابن زیاد کے تخت کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ بدبخت اس وقت تخت پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ اس نے چھڑی لے کر سیدنا امام حسین کے دندان مبارک پر ماری اور کہا، دیکھ سر اکڑ کر چلنے والے، آج تو اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ حضور کے ایک نابینا صحابی جو کہ بالکل نابینا تھے، نظر کچھ کمزور تھی، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کا نام زید بن ارقم تھا، وہ مجلس میں موجود تھے۔ ابن زیاد کی چھڑی کو جب امام علی مقام کے مبارک لبوں پر دیکھا تو وہ چیخ اٹھے اور کہا کہ کچھ تو حیا کر، میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کے لبوں کو ان لبوں پر دیکھا ہے، حضور ان لبوں کو چوما کرتے تھے۔ اس نے کہا، اے زید بن ارقم، اگر آپ رسول کے صحابی اور بوڑھے نہ ہوتے تو میں آپ کا سر قلم کر دیتا۔ ظالم، تجھے کیا حیا ہے حضور کے صحابی کا، جب رسول کے لختے جگر سے تم یہ سلوک کر رہے ہو، اس رسول کے صحابی سے حیا کرنے کا تمہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ ابن زیاد نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد یزید کی خوشنودی کے لیے امام علی مقام کا سر انور اور دیگر سروں کے جلوس کے ساتھ اور انہیں خانوادہ رسول کی برگزیدہ قیدی بیویوں کے ساتھ یزید کی طرف دمشق روانہ کر دیا۔ جب یہ قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ایک گرجے کے قریب پڑاؤ کیا۔ وہاں انہوں نے جلی حروج میں ایک پہاڑی پر سرخ رنگ کے ساتھ یہ شعر لکھا ہوا دیکھا، جس قوم نے حسین کو قتل کر دیا ہے، کیا وہ قیامت کے دن ان کے نانا جان کی شفاعت کی امید رکھ سکتی ہے؟ اہل قافلہ نے جب یہ عجیب و غریب شعر پڑھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کچھ سمجھ نہ سکے کہ یہ شعر اس پہاڑی پر اس قدر نمایاں صورت میں کیسے مستور ہو گیا۔ ابھی ان پر حیرت اور دہشت کا عالم طاری تھا کہ اس گرجے سے ایک عیسائی پادری ان کے قریب آیا۔ اہل قافلہ نے اس کی آمد کو غنیمت جانا اور پوچھا کہ یہ شعر یہاں کب سے لکھا ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں، ہم تو اپنی پیدائش کے وقت سے دیکھنے آ رہے ہیں اور ہمارے بوڑھے آدمی بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی صدیوں پہلے یہ شعر یہیں لکھا ہوا تھا اور یہ عرصے سے چلا آ رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ظالموں، وہ بدبخت گروہ تم میں سے ہوگا
جو تمہیں کلمہ پڑھانے والے نبی کے نواسے کو شہید کر دے گا۔ اس راہب نے جب یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا، یہ سر کس کا ہے؟ یہ قافلہ کیسا ہے؟ یہ ماجرا کیسا ہے؟ اس راہب کو بتایا گیا کہ یہ سر حسین ابن علی کا ہے، نبی کے لخت جگر کا ہے، یہ ان کے خاندان کی مقدس بیویوں کا قافلہ ہے، یہ ان کی اولاد کے مقدس سر ہیں۔ وہ راہب کانپ اٹھا، اس کا جسم لرز گیا، وہ کہنے لگا، ظالموں، میں تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں، 10,000 دینار کے بدلے ایک رات ان سروں کی مہمانی مجھے عطا کر دو۔ میں عیسائی ہوں، میں تمہارے دین پر ایمان نہیں رکھتا، میں تمہارا کلمہ نہیں پڑھتا، لیکن مسافر سمجھ کر میں چاہتا ہوں کہ ایک رات خدمت کر لوں۔ وہ ظالم سیم و زر کے غلام تھے، ان لوگوں نے 10,000 دیناروں کی خاطر ایک رات راہب کے پاس پڑاؤ کرنا قبول کر لیا۔ راہب نے اپنے گھر کو خالی کر لیا، پردہ دار مقدس بیویوں کو گھر کی 4 دیواری میں محفوظ رکھا، اپنی خواتین سے کہا کہ رات بھر ان کی خدمت کرو، یہ مسلمانوں کے نبی کی بیٹیاں ہیں، اور وہ خود امام علی مقام کے سر انور کو ایک دھوئے ہوئے صفاف جولے تشت میں رکھ لیا۔ رات کو ایک پیالہ پانی لے کر اس سر انور کو دھویا، اس کی گرد صاف کی، ریش مبارک پر خوشبو لگائی، پھر ساری رات سر انور کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا، زوروں کی طرح روتا رہا اور یہ کہتا رہا، اے حسین، میں مسلمان نہیں ہوں، آپ کے نانا جان کا کلمہ نہیں پڑھا، پھر بھی یہ خوفناک منظر دیکھنے سے قاصر ہوں۔ یہ حریص و ذلیل اور ظالم لوگ کس بے دردی سے آپ کے خاندان کو ذبح کر کے بڑی بے پرواہی سے سفر کر رہے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ ساری رات اس خدمت کے عوض خانوادہ رسول کی مقدس بیویاں اس راہب کو دعائیں دیتی رہیں، سر حسین بھی زبان حال سے اسے دعائیں دیتا رہا۔ یکایک اس کی قسمت کا ستارہ چمکا، اس کی آنکھوں کے آگے سے حجابات اٹھ گئے، اور وہ نور جو خولی کی بیوی نے دیکھا تھا وہ عرش سے زمین تک اس کی آنکھوں پر بھی منکشف ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نور اترا ہے اور حسین کے سر کے گرد اطواف کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا اور سر اقدس کے رعب و جلال کا مشاہدہ کیا تو اس کے دل کی کیفیت ہی بدل گئی، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اب اس کے لیے اہل بیت کرام سے دور رہنا ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا، اپنی منزل طے کر لی۔ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو وہ پہلے ہی اس کا منتظر تھا اور بڑی روحانیت کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ایک چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی۔ جب سر حسین اس کے سامنے رکھا گیا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، چھڑی آپ کے دندانے مبارک پر ماری اور دند پیس کر بولا، تم اپنے انجام کو پہنچ گئے ہو۔ وہاں بھی دربار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بزرگ صحابی حضرت ابو رضا اسلمی بھی موجود تھے۔ یہ وہ بے ادبی برداشت نہ کر سکے اور یزید کو ڈانٹ کر فرمانے لگے، ظالم، اس بیہودہ حرکت اور گستاخی سے باز آ جا۔ میں نے بار بار دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے اور حسین ان ہونٹوں کے ساتھ زبان نبوت چوسا کرتے تھے۔ یزید پلید کو صحابی کی یہ تنقید پسند نہ آئی اور ان کی یہ بات سخت ناگوار گزری، چنانچہ انہیں دربار سے نکلوا دیا۔